اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سی سائنس ٹیوٹس کا چینل اور میرا نام ہے جی وکاس۔ آج فرسٹ ایئر کلاس کے لیے جو لیکچر آپ کے سامنے لا رہا ہوں وہ ہے جی کمپیوٹر سیکیورٹی سے ریلیٹڈ کہ واٹ از کمپیوٹر سیکیورٹی۔ اور فرسٹ ایئر کے یہ جو کلاس ہے اس کا یہ چیپٹر نمبر 6 بنتا ہے سلیبس کے مطابق۔ تو کمپیوٹر سیکیورٹی کیا ہے، اس میں کیسے ہم سیکیورٹی کو بہتر کر سکتے ہیں، آج ہمارا یہ ٹاپک ہوگا۔ تو اگر آپ چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو اوکے کر لیں تاکہ جب بھی میں لیکچر اپلوڈ کروں تو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو میں بک سے تو نہیں جا کے آپ کو پڑھا رہا کہ بکس سے ریلیٹڈ ہو، میں نے خود کچھ چیزیں نیٹ سے سرچ کی ہیں، مجھے لگا کہ جی آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے، اچھی معلومات ہیں جس سے آپ کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ تو بکس کے اندر تو پرانی چیزیں بہت لکھی ہوئی ہیں، کچھ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک بھی ہیں لیکن زیادہ پرانی ہیں۔ تو پہلا سوال ہی واٹ از کمپیوٹر سیکیورٹی، ہمارا جو ٹاپک بنتا ہے کہ کمپیوٹر سیکیورٹی سائبر سیکیورٹی کے اندر کیا ہوتا ہے۔ سائبر سیکیورٹی یا کمپیوٹر سیکیورٹی ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے جی۔ انٹرنیٹ کے اوپر سیکیورٹی جو ہوتی ہے اس کو کمپیوٹر سیکیورٹی کو کیا کہتے ہیں، انٹرنیٹ پہ ہو تو اسے سائبر سیکیورٹی کہتے ہیں۔ کمپیوٹر سیکیورٹی از آلسو نون ایز سائبر سیکیورٹی، یہ دیکھ لیں یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے، یہ میں ہائی لائٹ بھی کرتا جا رہا ہوں کہ کمپیوٹر سیکیورٹی کو سائبر سیکیورٹی بھی کہتے ہیں۔ اٹ از این آپریشنل سسٹم دیٹ از سیٹ اپ فار کمپیوٹرز سو دیٹ اٹ کین پروٹیکٹ دا ڈیٹا اینڈ انفارمیشن دیٹ از اسٹورڈ ان دی پارٹیکولر سسٹم۔ یہ ایک ایسا میتھڈ ہے، ایک ایسا طریقہ کار ہے جس کے اندر آپ اپنے کمپیوٹرز کے اندر سیٹنگ کرتے ہیں، سیٹ اپ بناتے ہیں مختلف آپ کہہ سکتے ہیں سافٹ ویئر کے تھرو، اینٹی وائرس، تاکہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر جو ڈیٹا ہے یا انفارمیشن ہے وہ آپ کا جو اسٹور ہوا ہوا ہے وہ ایک خاص سسٹم میں جو موجود ہے وہ محفوظ رہ سکے۔ کمپیوٹر سیکیورٹی مینز، کمپیوٹر سیکیورٹی کا مطلب کیا ہے، دا پروٹیکشن سسٹم۔ کیا ہے جی؟ پروٹیکشن سسٹم۔ کمپیوٹر سیکیورٹی ہم کیوں کرتے ہیں؟ اپنے پروٹیکشن، کمپیوٹر سسٹم کو پروٹیکشن دیتے ہیں تاکہ وہ محفوظ رہے۔ اینڈ دیٹ از انسٹالڈ ان دا کمپیوٹر سسٹم سو دیٹ اٹ کین پروٹیکٹ دا امپورٹنٹ ڈیٹا اینڈ انفارمیشن دیٹ از اسٹورڈ ان دا کمپیوٹر فرام ان اتھرائزڈ ایکسیس۔ یہ دیکھیں یہاں پہ کہا ہے جی ان اتھرائزڈ ایکسیس وہ ہوتی ہے جس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کوئی ایسا شخص جس کو جو ہمارا اللیگلی ڈیٹا ایکسیس کرتا ہے، جو آپ کی اجازت کے بغیر ڈیٹا ایکسیس کرتا ہے، اسے ہم ان اتھرائزڈ ایکسیس کہتے ہیں، این ایکٹ آف ان اتھرائزڈ ایکسیس، ٹھیک ہے جی۔ تو ان اتھرائزڈ ایکسیس جو ہوتا ہے یہ بھی ایک آپ کا کہہ سکتے ہیں سیکیورٹی تھریٹ ہو سکتا ہے۔ مس یوز آف انفارمیشن اینڈ ڈیٹا، آپ کے ڈیٹا کا غلط استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اینڈ انفارمیشن اینڈ ڈیٹا تھیفٹ، اور ڈیٹا چوری بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اگر آپ کے کمپیوٹر کے اوپر پروٹیکشن نہیں ہوگی، سیکیورٹی نہیں ہوگی، تو آپ کو ان تمام مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کمپیوٹر سیکیورٹی ان سائبر سیکیورٹی پروٹیکٹس ویریس ایپلیکیشنز اینڈ سسٹم۔ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں مختلف ایپلیکیشنز پلس سسٹمز، ان کی حفاظت کی جاتی ہے ملیشیس ایکٹیویٹیز۔ ملیشیس ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو آپ کو آپ کے نالج میں بھی نہیں ہوتی، اور ایسے ٹاسک پرفارم کیے جاتے ہیں جو کہ انٹینشنلی جان بوجھ کے نقصان پہنچانے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو بیسیکلی کمپیوٹر سیکیورٹی کے اندر آپ کو سیکیورٹی بیسیکلی یہی کہتی ہے، آپ کو ایک پرائیویسی آپ کی مینٹین رہتی ہے اگر آپ کے پاس کمپیوٹر سیکیورٹی اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ کس طرح ہوگی، کیسے ہوگی، وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن ابھی جو سیکیورٹی ہے یہ بیسیکلی ہم کیوں یوز کرتے ہیں تاکہ ہمارا کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا اور ہمارا سسٹم محفوظ رہ سکے، ان اتھرائزڈ ایکسیس سے، مس یوز سے، غلط استعمال کوئی نہ کرے، ہماری انفارمیشن کمپیوٹر میں جو موجود ہے یا ڈیٹا ہمارا نقصان نہ پہنچائے، چوری نہ کرے۔ The definition of computer security somewhat goes like this۔ تو یہ بھی ڈیفینیشن نیچے اگر آپ دیکھ لیں، ویسے تو میں نے آپ کو بتا دی ہے جو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں۔ کمپیوٹر سیکیورٹی جسے ہم سائبر سیکیورٹی بھی کہتے ہیں، is a system that protects critical information۔ critical مطلب جو اہم، بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ کے لیے معلومات یا ڈیٹا that are stored in a computer system from unauthorized use, harm, theft, misuse۔ غلط مس یوز ہوتا ہے غلط استعمال کرنا، آپ کے ڈیٹا کا غلط استعمال بھی آگے کر رہا ہے، تو اس سے محفوظ رکھنے کے لیے جو پروسیس ہوتا ہے جس کے اندر آپ اپنے سسٹم کے اندر سارے ڈیٹا کو محفوظ رکھتے ہیں، ایسے پروسیس کو ہم ایک نام کمپیوٹر سیکیورٹی یا سائبر سیکیورٹی کا دیتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں دیز آر جنرلی یوز فار پریونٹنگ کمپیوٹر سافٹ ویئر
کمپیوٹر سافٹ ویئر کو بھی بچانے کے لیے بیسیکلی یہ کیا جاتا ہے. ہارڈ ویئر کو تو مطلب اتنا زیادہ نقصان نہیں پہنچتا جتنا زیادہ تر سافٹ ویئر کو پہنچتا ہے. بیکاز دا کمپیوٹر ہارڈ ویئر از آلریڈی پروٹیکٹیڈ ان سم سارٹ آف لاکر اور سیف پلیس. کچھ جگہ پہ وہ لاکر یا سیف پلیس پہ ڈیٹا موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, اسی وجہ سے تو وہ لاکر اور سیف کے اندر موجود ہوتا ہے. تو وہ ہارڈ ویئر کا زیادہ تر مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت ہی کم چانسز ہوتے ہیں کہ جی آپ کو ہارڈ ویئر ڈیوائس کی چوری ہو جائے. لیکن زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ کمپیوٹر کے اندر جو آپ کے پروگرامز ہوتے ہیں سافٹ ویئر کی صورت کے اندر, تو وہ نقصان ان کو پہنچایا جاتا ہے. سو دا کمپیوٹر سافٹ ویئر از ولنریبل. ٹھیک ہے, ولنریبل آپ کو یہاں پہ میں مطلب بتا دیتا ہوں, جس ہم کہہ سکتے ہیں یہ ویک, سسپیکٹیبل, جس کے اندر آپ کا کمپیوٹر ویک ہوگا. ٹھیک, کچھ لوگوں کو یہ اسپیلنگز نہیں یاد ہوتی. اسٹوڈنٹ کو ولنریبل کا مطلب ہوتا ہے آپ کا کمپیوٹر ویک ہو جاتا ہے, آپ کا کمپیوٹر سافٹ ویئر صحیح طرح سے کام نہیں کرتا. تو اس کے لیے پھر آپ کو پروٹیکشن کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ آپ کا کمپیوٹر سسٹم جو ہے اس کے اندر سیکیورٹی بہتر ہوگی تو آپ محفوظ رہ سکتے ہیں. دیز کمپلیکس سیکیورٹی ٹیکٹکس ہوتا ہے مطلب مختلف طریقہ کار جو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, رائٹ ہینڈ میں آپ کو اس کا اسٹریٹجیز بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور پالیسیز, پروسیجرز. تو ٹیکٹکس کیا ہوتے ہیں, آپ مختلف اسٹریٹجی اپناتے ہیں, مختلف میتھڈز اپناتے ہیں اپنے کمپیوٹر کے اندر بہتر سے بہتر کمپلیکس ہو, پیچیدہ بہت اسٹرانگ سیکیورٹی آپ لگاتے ہیں تاکہ اس کو توڑنا ہارڈ ٹو بریک, آپ اس کے لیے ہیکر کے لیے مشکل ہو جائے. اینڈ پریونٹ ہیکرز فرام گیٹنگ دیئر ہینڈز آن کریٹیکل انفارمیشن, اور وہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر آپ کی اہم معلومات تک نہ پہنچ سکے. اس لیے آپ کے لیے بہت زیادہ اسٹرانگ سیکیورٹی لگانا مختلف طریقے سے اسٹریٹجی آپ کو خود بنانی پڑے گی ود دی ہیلپ آف پاس ورڈز, یا اور بھی بہت سے بایو میٹرک تصدیق کرنے کے لیے آپشنز ہوتی ہیں, وہ آپ اپنے سسٹمز پر لگا سکتے ہیں. These systems are developed for preventing the vulnerable and critical information and data that is if exposed will cause huge. اب ظاہر سی بات ہے اگر ان میں سے آپ کے اہم ڈیٹا اسیس ہو جاتا ہے, ایکسپوز مطلب آپ اسیس کر لیتا ہے وہ ہیکر, تو آپ کا بہت نقصان ہو سکتا ہے. ایک شخص کا بھی ہو سکتا ہے ایز اے کمپنی, اگر وہ کمپنی کو کسی کے سسٹم کو اسیس کرے تو ویسے تو گھر میں اگر ایک شخص کے کمپیوٹر کو اٹیک کرتا تو وہ ایک شخص کو نقصان پہنچے گا, لیکن کمپنی ایز اے ہول سے مراد کہ پوری کمپنی کو نقصان پہنچ سکتا ہے, کیونکہ کمپنی کا سارا مدار جو ان کے کاروبار کا وہ ڈیٹا کے اوپر, اگر وہ ڈیٹا ہی اسیس کر کے لے جائے کریٹیکل یا اس کو نقصان پہنچا دے تو وہ بہت زیادہ کمپنی خسارے میں جا سکتی ہے. اب یہ تو ہمارا تھا واٹ از کمپیوٹر سیکیورٹی یا سائبر سیکیورٹی کی کیا ہوتی ہے. اب امپورٹنس آف کمپیوٹر سیکیورٹی, ہمیں کیوں کمپیوٹر سیکیورٹی لگانی چاہیے یا کیوں اہمیت اس کی زیادہ کی جاتی ہے کہ کمپیوٹر سیکیورٹی ہونی چاہیے. You may have some come across questions like what is computer security. آپ کے سے یہ سوالات پوچھے جاتے ہوں گے یا سنتے ہوں گے کہ کمپیوٹر سیکیورٹی کیا ہے, یا اس کے بارے میں ایکسپلین کریں, یا what is the importance of computer security, کیوں ضروری ہے. یا آپ سے لوگ بھی سوالات کرتے ہیں اگر آپ کسی کو کہیں جی موبائل کو محفوظ رکھیں, کمپیوٹر کو محفوظ رکھیں, ڈیسک ٹاپ کو, لیپ ٹاپ کو وغیرہ, ٹیبلٹ کو کیوں محفوظ رکھیں, what is the importance of computer security. کمپیوٹر سیکیورٹی از امپورٹنٹ, ضروری ہے. کیوں؟ بیکاز اٹ میکس شیور دیٹ, اس سے یہ یقین دہانی ہوتی ہے دیٹ یور انفارمیشن اینڈ ڈیٹا از سیف, آپ کی معلومات, آپ کا ڈیٹا محفوظ رہے گا. اس لیے کمپیوٹر سیکیورٹی بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ آپ کے کمپیوٹر میں ڈیٹا انفارمیشن آپ کی محفوظ رہے. اٹ مے بی ریلیٹڈ ٹو یور بزنس, چاہے وہ آپ کاروباری لحاظ سے آپ کا ڈیٹا ہے, چاہے ہیلتھ میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ ڈیٹا ہے, چاہے آپ کا پرسنل ڈیٹا ہے, ان سب کی سیکیورٹی بہت ضروری ہے. کمپیوٹر سیکیورٹی پرووائڈز دا فیچرز آف اویلیبلٹی, اس کے اندر آپ کو ڈیٹا اویلیبل بھی ہوتا ہے. انٹیگریٹی, آپ مختلف چیکس لگاتے ہیں کہ ڈیٹا کون اسیس کر سکتا ہے کون نہیں. آپ کے کمپیوٹر کی پرائیویسی کو بہتر کیا جا سکتا ہے. تو کہہ رہے ہیں نیچے کچھ آپ کو نیچے یہاں پہ پوائنٹس میں بتائیں گے ابھی. دا فالوئنگ آر دا ریزنس, کچھ وجوہات ہیں وائی کمپیوٹر سیکیورٹی از کنسیڈرڈ امپورٹنٹ. لیکن ذہن میں ایک سوال آتا ہے, آپ سے کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ وائی کمپیوٹر سیکیورٹی شوڈ بی ڈن, تو سوال اس کا جواب آپ یہ دیں گے کہ کمپیوٹر سیکیورٹی اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلا پوائنٹ پروٹیکٹ پرسنل انفارمیشن. کمپیوٹر سیکیورٹی اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں ہمارا سب سے پہلا جو ہم نے ہمارا انفارمیشن ہے ہماری اپنی, وہ ہم اس کو محفوظ رکھ سکیں ان اتھرائزڈ اسیس سے. ٹو پریونٹ یور سیلف فرام سائبر تھریٹس, مطلب آپ کو اگر انٹرنیٹ سے, ہیکر سے ایسیس
سے بچنا ہے. میک شیور دیٹ یو پروٹیکٹ یور پرسنل انفارمیشن اینڈ ڈیٹا. آپ اپنے یہ یقین دہانی کر لیں کہ آپ کا پرسنل ڈیٹا یا معلومات آپ کی محفوظ ہیں. ٹھیک ہے. دا ایشو ود انفارمیشن ٹیکنالوجی از اے بگ ون دیٹ از اسٹل پریویلنگ وچ از ریسپانسبل فار پروٹیکٹنگ یور پرسنل انفارمیشن اینڈ کریٹیکل. انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر سب سے بڑا اہم جو بڑا بگ ایشو ہے وہ یہی ہے کہ ہم کس طرح اپنی معلومات جو کریٹیکل انفارمیشن ہے اس کو کس طرح ہم پروٹیکٹ کر سکیں. اب پروٹیکشن دینا بہت مشکل ہو گیا. آپ کہیں نا کہ 100% آپ کو جان چھوٹ جائے گی ہیکر سے یا آپ کے کمپیوٹر کو نقصان نہیں پہنچے گا، تو یہ بالکل ناممکن سی بات ہے. آج کل کے دور کے اندر جس طرح انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور کے اندر ہر ہیکر کمپیوٹر کو اسیس کر رہا ہے. ٹھیک ہے. مختلف تھریٹس آپ کے کمپیوٹر کو ہیں، چاہے آپ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوں یا نہ بھی ہوں. کہ اس صورتحال کے اندر جب آپ یو ایس بی سے ڈیٹا کاپی کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے دوسرے لیپ ٹاپ یا سسٹم سے اگر آپ ڈیٹا کاپی کریں گے تو اس میں وائرس ہو، تو وہ آپ کے کمپیوٹر میں بھی دوسری فائلز کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ یو مسٹ کیپ یور انفارمیشن اینڈ ڈیٹا سیف اینڈ یو کین ڈو دیٹ بائی امپلیمنٹنگ دا بلو مینشنڈ اسٹیپ. آپ اپنے کمپیوٹر کے اندر اپنے ڈیٹا کو کس طرح محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ امپلیمنٹ این اینٹی وائرس سافٹ ویئر. سب سے پہلے کیا کریں جی؟ آپ اپنے کمپیوٹر کے اندر پہلے کیا کریں جی؟ اینٹی وائرس سافٹ ویئر کو انسٹال کریں. ٹھیک ہے جی. اپڈیٹ دا آپریٹنگ سسٹم آف یور کمپیوٹر ریگولرلی. اپنے کمپیوٹر سسٹم کو جو آپ کی ونڈوز ہیں ان کو اپڈیٹ ریگولر کریں. اپڈیٹ نہیں کریں گے تو لیٹسٹ جو تھریٹس ہوتے ہیں ان کو آپ ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتے. اپلائی اسمارٹ پاس ورڈ اینڈ ادر لاکس. ظاہر سی بات ہے اپنے سسٹمز کو لاک کرنے کے لیے، پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کو مختلف پاس ورڈز یا مختلف پیٹرنز یا پنز یا آپ کہہ سکتے ہیں بایو میٹرک سیکیورٹی اسٹیپ آپ کو لینا پڑے گا، جس کی مدد سے آپ اپنے کمپیوٹر کو محفوظ رکھ سکیں اور اس کے اندر ڈیٹا کو. آلویز ٹیک اے بیک اپ آف یور کریٹیکل ڈیٹا انفارمیشن. آپ اپنے کمپیوٹر کے اندر ہوں، چاہے لیپ ٹاپ میں ہوں، چاہے موبائل میں ہوں، کہیں پہ بھی ٹیبلٹ میں آپ نے رکھا ہوا ہے، ہر ایک کے اندر آپ بیک اپ بنایا کریں. کیوں؟ کیونکہ اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہوتی ہے جس میں کوئی ہیکر آپ کے کمپیوٹر کو اسیس کر لیتا ہے یا کوئی وائرس آتا ہے، وائرس کی مدد سے آپ کا ڈیٹا لاسٹ ہو جاتا ہے، تو آپ کے پاس ڈیٹا کی کاپی موجود ہوگی. تو آپ ایکسٹرنل کسی اور ڈیوائس پہ، یو ایس بی پہ یا ایکسٹرنل ہارڈ ڈسک پہ وہ ڈیٹا کاپی کر لیں، بیک اپ بنا لیں تاکہ آپ دوبارہ ریکور کر سکیں، تاکہ زیادہ نقصان آپ کو نہ اٹھانا پڑے. زیادہ کیا بلکہ بچ جائیں گے آپ کا ڈیٹا بہت زیادہ. یوز کمپیوٹر لاکس فار سیفٹیز. اگر آپ کسی آرگنائزیشن کے اندر، جس طرح بینکس کے اندر ہیں، تو آپ اپنے کمپیوٹر کو ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ وہ سیف ہوں، کوئی ان کو اسیس نہ کر سکے. لاکرز ہوں پراپرلی، وہاں پر ان سسٹمز کو رکھا جائے. جس طرح بینکس کے اندر سرورز ہوتے ہیں، سرورز کا چلنا بہت ضروری ہوتا ہے، اس سے سسٹم ڈاؤن بھی ہو سکتے ہیں اور نقصان ہو سکتا ہے آن لائن ٹرانزیکشنز کا. اس لیے ان کو ایسی جگہ پہ رکھا جائے جہاں پہ وہ سیف ہوں، کوئی اسیس نہ کر سکے. اب یہ تو ہماری پہلی ریزن تھی کہ ہم کیوں ہمیں کمپیوٹر سیکیورٹی کرنی چاہیے، کیوں اس کی اہمیت دی گئی ہے. دوسرا پوائنٹ، پروٹیکٹ کمپنی پراپرٹیز. اب کمپنی کے اندر بھی بہت سی ایسی انفارمیشن ہوتی ہے جو کہ آپ کمپیوٹر میں سٹور کرتے ہیں. ایک کمپنی انوالوز اے لاٹ آف سینسٹیو انفارمیشن. دیکھیں کمپنی کے اندر بھی ان کا اپنا ایک خاص اپنی معلومات، اپنی انفارمیشنز موجود ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. ان کے ریسورسز ہوتے ہیں جو ان سے بلانگ کرتے ہیں، مطلب ان سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. تو کمپنی کے اندر بھی مختلف ایک اہم انفارمیشن موجود ہوتی ہے جو کمپنی سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو پروٹیکٹ دا آرگنائزیشنز امپورٹنٹ انفارمیشن اینڈ سینسٹیو ڈیٹا سو دیٹ اٹ کین پریونٹ اٹ سیلف فرام اناتھرائز ایکسیس اور مس یوز، تاکہ کوئی اور اس کو غلط استعمال نہ کر سکے. کمپنی کے لیے بھی ضروری ہے. سو اے کمپنی ڈز ناٹ کمپرومائز دا سیکورٹی آف اٹس کمپیوٹر سسٹم. اس لیے کمپنی کو کبھی بھی سیکورٹی کے اوپر رسک نہیں لینا چاہیے. کمپرومائز آف سیکورٹی سے کمپرومائز سیکورٹی مطلب اس کو سیکورٹی 100%، 99% بھی نہیں، 100% امپلیمنٹ کرنی چاہیے. بیکاز if the information gets out then the company has no incur huge losses. has to incur مطلب ہوتا ہے اکر. ٹھیک ہے، یہ سفر. ٹھیک ہے. تو کمپنی کو بہت بڑا نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. INCUR انکر کا مطلب اس کی جگہ آپ سفر بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ یہ انفارمیشن کمپنی، مطلب ایک کمپنی جو ہے وہ سیکیورٹی اگر 100% امپلیمنٹ نہیں کرتی تو کمپنی کو بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. انسٹالنگ اے سیکورٹی سسٹم ان دا کمپیوٹر انشورز IT پروٹیکشن. اس لیے سیکیورٹی سسٹم پراپر اینٹی وائرس، اس طرح اوپر میں نے یہ آپ کو ٹیکنیکس بتائی ہیں، یہ کمپنی کو اپنانی چاہیے.
which indeed helps the companies to protect their sensitive data information، جس کی وجہ سے کمپنیز اپنا ڈیٹا جو ہے محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ اگر اوپر میں نے جو آپ کو کچھ مینشن سٹیپس کیے تھے، یہ اگر آپ کمپنی بھی ہے اگر اس کے اوپر کام کر لے تو آپ کی کمپنی کی بھی بہت سے ان اتھرائز ایکسیس یا اٹیک سے محفوظ رہ سکتی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے ہمارے لیے کمپیوٹر سیکیورٹی۔ ایک دوسری وجہ یہ ہوگی۔ تیسری وجہ پریونٹ ڈیٹا تھیفٹ، آپ کا ڈیٹا چوری ہونے سے بچانے کے لیے بھی ہم کمپیوٹر سیکیورٹی کرتے ہیں۔ ڈیٹا ہیلپ مینس اسٹیلنگ اینی کریٹیکل اینڈ سینسٹیو انفارمیشن سچ ایز، مثال کے طور پہ ڈیٹا کے اندر کیا کیا چیز تھیفٹ ہو سکتی ہے، اکاؤنٹ پاس ورڈس، ٹھیک ہے جی، بینک کی ڈیٹیلز، ہیلتھ ریلیٹڈ انفارمیشن، جو کریٹیکل پیشنٹس ہوتے ہیں ان کی معلومات کو ایکسیس نہ کرے، یا جس طرح بہت بڑے ہاسپیٹلس کے اندر لوگ بلڈ کی جو خون دیتے ہیں ان کی انفارمیشن نکال لیتے ہیں، پھر ان کے بلڈس کو یوز کرتے ہیں نیگیٹو ریزنس کے لیے۔ اسی طرح لنگس کی یا آپ کہہ سکتے ہیں کڈنی کی آپریشن ہوتے ہیں تو وہ اس کی انفارمیشن نکالتے ہیں ان پیشنٹس کی، اور وہ پھر وہ بیچتے ہیں لیگل طریقے سے، جو کہ غلط ہے۔ تو یہ ساری ڈیٹا جو ہے وہ پرسنل انفارمیشن ہوگی، یہ سارے یا امپورٹنٹ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ چوری کیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے ڈاکومنٹس میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹا جو اسٹیل کیا جا سکتا ہے، جو مطلب چوری کیا جا سکتا ہے، اسٹیل مطلب جو چوری تھیفٹ آپ کو چوری ہو سکتا ہے، اس میں کون سے آپ کی انفارمیشن ہو سکتی ہے، کریٹیکل انفارمیشن، بہت اہم ضروری انفارمیشن، لائک پاس ورڈز ہو سکتے ہیں، کسی بینک سے ریلیٹڈ اگر بات کریں، بینک سسٹم میں سے اگر ڈیٹا سیس ہو رہا ہے تو بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز ہو سکتی ہیں، میڈیکل فیلڈ سے ہیلتھ ریلیٹڈ کسی پیشنٹ کی انفارمیشن ہو سکتی ہے، کسی کا پرسنل انفارمیشن ہو سکتی ہے، کوئی خاص ڈاکومنٹس کسی پرسنل کے ہو سکتے ہیں، کسی کاروباری شخص کے ہو سکتے ہیں، دیٹ آر اسٹورڈ ان دا کمپیوٹر سسٹم اینڈ اٹس سرورز، یا سرورز پر پڑے ہوتے ہیں۔ سرورز جو ہوتے ہیں انٹرنیٹ سے 24 گھنٹے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، تو زیادہ تر بڑی کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ سرورز کے اوپر ڈیٹا بیک اپ بناتی ہیں، تو سرورز پہ بھی اٹیک ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈیٹا تھیفٹ کین ہیپن فار ملٹیپل ریزن۔ اب ڈیٹا جو چوری ہوتا ہے وہ مختلف وجوہات ہوتی ہیں اس کی، کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اسٹولن اینڈ ویک آتھرائزیشن، مطلب آپ کے کمپیوٹر کے اندر جو پاس ورڈز کی سیکیورٹی ہے وہ بہت ویک ہے، مطلب بہت ویک پاس ورڈ آپ نے امپلیمنٹ کیے ہوئے، تو جو ویک پاس ورڈ ہوتا ہے وہ آسانی سے ایکسیس ہو جاتا ہے، جس وجہ سے آپ کا ڈیٹا چوری ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ ایررز کاز بائی ہیومنز، انسان سے بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، غلطی کی وجہ سے بھی ڈیٹا لاس ہو سکتا ہے۔ پریزنس آف اینی میلیشیس سافٹ ویئر، اب یہاں پہ سوال آتا ہے کہ میلیشیس سافٹ ویئر یا میلیشیس انسائڈرز کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میلیشیس انسائڈر از اے پرسن، یہ وہ شخص ہوتا ہے who has insider knowledge of an organization, property or information and intentionally misuses it to negatively impact the integrity of the business۔ یہ وہ شخص ہوتا ہے جو اسی کمپنی کا ہی ہوتا ہے، مطلب اسی کمپنی کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے جس کمپنی کو یہ اٹیک کرتا ہے، اور اس کمپنی کے اندر رہتے ہوئے اس کمپنی کی اہم معلومات اس کے پاس موجود ہوتی ہیں، وہ اس کو استعمال کر کے نیگیٹو مقصد کے لیے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹیک کرتا ہے یا آپ کو دھمکیاں دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ میلیشیس انسائڈر کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسا ایک شخص ہوتا ہے جو کسی ایک ہی کمپنی کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے، اور اس کمپنی کے اندر رہتے ہوئے وہ اس کمپنی کے کریٹیکل انفارمیشن کے اوپر اس کے پاس معلومات ہوتی ہیں، اور وہ اس کو یوز کرتا ہے فار نیگیٹو پرپس۔ تو اس طرح وہ برا نقصان مطلب برا اس لحاظ سے وہ بندہ مانا جاتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کمپنی کے اندر رہتے وہ ساری انفارمیشن اب اسی کے اندر رہتا ہے، اس کو سیس کر کے اس کو نیگیٹو یوز کرتا ہے، تو ایک کمپنی والوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے، اور کمپنی والے ٹرسٹ کرتے ہیں ایسے لوگوں پہ، تو اس لیے ایسے شخص کے اوپر نظر رکھنی چاہیے۔ تو میلیشیس انسائڈر ایسے شخص سے محفوظ رہیں، وہ ایسے شخص کا کسی آرگنائزیشن کے اندر موجود ہونا بھی آپ کے ڈیٹا کو چوری کرنے میں ایک بہت اہم کردار ہے۔ سم ایپلیکیشن ولنریبلٹیز، ایپلیکیشن ولنریبلٹیز کیا ہوتی ہیں؟ آر ویکنیس ان این ایپلیکیشن دیٹ این اٹیکر کوڈ ایکسپلائٹ ٹو ہارم دا سیکورٹی، کہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر کوئی پاس ورڈ نہیں لگا ہوا، کوئی سیکورٹی نہیں لگائی ہوئی، آپ نے کوئی بھی سسٹم جو ہے اس کے اندر جو سافٹ ویئر آپ یوز کریں وہ اس کے اوپر سیکیورٹی نہیں ہے، کوئی خاص امپورٹنٹ آپ کا سافٹ ویئر ہے جس کے اندر ایکسل مثال کے طور پہ، تو آپ نے فائلز کو پروٹیکٹ نہیں کیا ہوا، اس کے اندر بینکنگ ڈیٹیلز ہیں، تو اگر آپ نے سیکیورٹی نہیں صحیح دی ہوئی اپلیکیشن کے اندر، پاس ورڈ نہیں دیا ہوئے اپلیکیشن کو اسیس کرنے کے، تو وہ اس کو اسیس کر کے اس میں سے کریٹیکل ڈیٹا چوری کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں جن کو جو خاص سافٹ ویئر جو کہ آپ کے پرسنل ڈاکومنٹس یا کمپنی کے اہم
ڈیٹا جو ہوتا ہے کریٹیکل اس کے اندر موجود ہوتا ہے، اس کو آپ کو پاسورڈ لگانا چاہیے، سیکیور رکھنا چاہیے۔ ایسے سافٹ ویئر کو اگر آپ اوپنلی چھوڑ دیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اپلیکیشن ولنریبلٹی، مطلب اس کے اندر ویکنیس ہے وہ سیکیورٹی کے لحاظ سے، تو وہ کبھی بھی ایساس ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آپ نے کمپیوٹر سسٹم کو ڈیٹا اس کے اندر جو ہے اس کو چوری ہونے سے بچانے کے لیے یقین دہانی کریں کہ آپ کا جو سسٹم ہے اس کے اندر صحیح بہتر سیکیورٹی ہوئی ہے، پراپرلی اوتھینٹیکیشن اور اتھرائزیشن میں ایک فرق ہے۔ اتھینٹیکیشن ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس کے اندر آپ کسی بھی شخص کی آئیڈینٹی کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کیا یہ لیگل یوزر ہے یا نہیں۔ اتھینٹیکیشن دوبارہ میں بتا رہا ہوں ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس کے اندر آپ یوزر کی آئیڈینٹی کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کیا اس کو اجازت ہے، لیگلی ہے، یہ یوز کر سکتا ہے کمپیوٹر۔ جبکہ اتھرائزیشن جو ہوتا ہے یہ اتھینٹیکیشن کے بعد ہوتا ہے۔ اتھرائزیشن ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس کے اندر آپ کمپیوٹر کے اندر موجود مختلف ریسورسز کو استعمال کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے مختلف فائلز کو ایکسیس کرنے کی، سافٹ ویئر یوز کرنے کی، لیکن اتھرائزیشن سے پہلے اتھینٹیکیشن ہوتا ہے۔ اتھینٹیکیشن ہوگی تو اتھرائزیشن کا پروسیس اکر ہوتا ہے۔ اس لیے اتھینٹیکیشن آئیڈینٹیفائی کی جاتی ہے یوزر کی آئیڈینٹی کہ یہ لیگل ہے یا نہیں۔ اتھرائزیشن از پروسیس جس کے اندر یوزر کو یہ اجازت دی جاتی ہے کہ وہ کمپیوٹر کے اندر مختلف چیزوں کو استعمال کر سکے۔ اس لیے تو یہاں پہ آپ کو اتھینٹیکیشن سٹرونگ رکھنی چاہیے، پراپرلی ہونی چاہیے۔ سینسٹیو ڈیٹا جو ہے وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے اس کے اوپر پاسورڈز لگے ہوں تاکہ کوئی اس کو اسیس نہ کر سکے، اور کمپیوٹر سسٹم کو اسیس کرنے کے لیے لاک ڈاؤن سسٹم، مطلب پراپرلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاسورڈز کی پروٹیکشن ہونی چاہیے۔ اب نیکسٹ آ جاتا ہے جی، یہ اب سارے جو پروسیس میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہم سارے کمپیوٹر سیکیورٹی کیوں ضروری ہے اس وجہ سے، اس لیے ضروری ہے کہ ڈیٹا چوری نہ ہو۔ ڈیٹا چوری کس طرح ہو سکتا ہے پھر ہم نے ساری بھی چیزیں اس میں پڑھی۔ اس طرح پریونٹ مال ویئر اینڈ وائرسز۔ وائرسز کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، مال ویئر کیا ہوتا ہے۔ مال ویئر اس کو ہم ملیشیس سافٹ ویئر بھی کہتے ہیں، از اینی پروگرام اور فائل دیٹ از انٹینشنلی ہارمفل ٹو اے کمپیوٹر۔ یہ کیسی مطلب پروگرامنگ کے اندر کوڈنگ کر کے کیسی فائل بنائی جاتی ہے سافٹ ویئر کی صورت کے اندر کہ جس کے مطابق کمپیوٹر کے اندر یہ کمپیوٹر نیٹ ورک یا کوئی بھی سرور کمپیوٹر اس کو جان بوجھ کے، انٹینشنلی ہوتا ہے، جان بوجھ کے، اسپیسیفکلی جان بوجھ کے نقصان پہنچایا جاتا ہے اس کمپیوٹر کو، اس سرور کو یا اس نیٹ ورک کے اوپر موجود جو ڈیوائسز جڑی ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک ایسا پروگرام ہوتا ہے جو کہ خاص لکھا جاتا ہے، خاص بنایا جاتا ہے، جو کہ صرف جان بوجھ کے نقصان پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو کمپیوٹر وائرسز اینڈ مال ویئر کین بی ویری اریٹیٹنگ ایٹ ٹائمز، سم ٹائمز وہ بہت تنگ کرتے ہیں آپ کو یہ اس طرح کے سافٹ ویئر اور وائرسز۔ اینڈ کمپیوٹر سیکورٹی کین ہیلپ یو ٹو پروٹیکٹ یور کمپیوٹر سسٹم فرام دیز انوانٹیڈ وزٹرز۔ انوانٹیڈ ہی ہے نا، ہمارے لیے تو یہ جانے پہچانے لوگ تو نہیں ہوتے ہیکرز، یا ہماری تھوڑی سی ڈیلی ملاقات ہوتی ہے، ان سے محفوظ رہنا پڑتا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ تر تنگ کرتے ہیں انوانٹیڈ وزٹرز، کوئی پتہ نہیں ہوتا کون ہیکر کہاں سے ہے۔ A computer virus اور malware can delete your important data and corrupt the sensitive information۔ کمپیوٹر وائرس سے بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، یا اس طرح کے مال ویئر سافٹ ویئر کے کوئی ایسا پروگرام جس کے اندر جان بوجھ کے کوئی اس کو کرپٹ کیا گیا، خراب کر کے بنایا گیا، اس کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ It can also harm your hard disk، جس کی وجہ سے آپ کے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ And it can spread from one computer to another with the help of email programming۔ اور اس طرح ای میل کے تھرو وہ ڈاکومنٹ سینڈ کیے جاتے ہیں، وہ فائلز اگر آپ کے پروگرام کے اندر موجود ہیں، اگر آپ وہ کسی کو سینڈ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ای میل جب وہ ہم اٹیچ کریں گے اس کے اندر فائل، تو وہ دوسرا جو اس کو موصول کر رہا ہے اس کو اوپن کرے گا تو ظاہر سی بات ہے انفیکٹڈ فائل وہاں پہ جا رہی ہے۔ انفیکٹڈ فائل وہ ہوتی ہے جس کے اندر وائرس موجود ہو۔ سو یو مسٹ پروٹیکٹ یور کمپیوٹر سسٹم فرام کمپیوٹر وائرسز اینڈ مال ویئر، ان سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ آپ کس طرح یہ کر سکتے ہیں، یہ آپ کو میں کچھ پوائنٹس بتا رہا ہوں، اس کے اندر آپ کو اگر اوپر عمل کریں پراپرلی تو آپ اپنے کمپیوٹر سسٹم کو ان مال ویئر اور وائرسز جیسے پروگرام سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ کیپ یور سافٹ ویئر اپڈیٹڈ، آپ اپنے کمپیوٹر کے اندر سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کریں۔ پائریٹڈ سافٹ ویئر انسٹال مت کریں، یہ بہت زیادہ نقصان آپ کو دیتے ہیں۔ یوز پیڈ اینڈ گڈ پروفیشنل سافٹ ویئر فار اینٹی وائرس۔ اینٹی وائرس جو ہے وہ بہتر آپ لیں، پیڈ مطلب خربائے کریں، یہ نہیں کہ انٹرنیٹ سے کہیں سے فری آپ کو اوپن سورس مل جائے وہ والا کام نہ کریں۔ پائریٹڈ اینٹی وائرس سافٹ ویئر نہیں انسٹال کریں، پروفیشنل سافٹ ویئر جو کہ بہتر ہے
اور لیٹسٹ ہونا چاہیے، اپڈیٹ ہونا چاہیے. اپلائی اسٹرانگ پاسورڈ ٹو یور کمپیوٹر سسٹم. اگر سسٹم کے اوپر آپ کے یوز کرتے ہیں اس کو اسٹرانگ پاسورڈ یوز کریں، کوئی اس کو ایکسیس نہ کر سکے. ڈو ناٹ کلک irrelevant لنکس آن یور سسٹم. آپ کو کوئی انٹرنیٹ کے اوپر کوئی لنک بھیجتا ہے، آپ کو کوئی میسج بھیجتا ہے ای میل کے اندر، اس کو لنک بھیجتا ہے، ایسے لنک جو آپ کو نہیں پتہ یہ کس طرح کا ہے، کس مقصد کا ہے، کوئی آپ اس لنک کے اوپر کلک نہ کریں. کلک کرنے سے آپ ایسی ویب سائٹ پہ چلے جا سکتے ہیں جہاں پہ آپ کا آئی پی ایڈریس ایکسیس ہو سکتا ہے. اس لیے irrelevant جو آپ کے لنکس آپ کو نہیں پتہ کون ہے، کس نے دیا ہے، اس کے اوپر کلک نہ کریں. بیک اپ آپ کو بتایا اوپر بھی کہ ڈیٹا کمپیوٹر، دیکھیں یہاں پہ بھی بتا رہے ہیں کہ اب وائرسز کی صورت میں بھی آپ کے کمپیوٹر کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اس لیے ڈیٹا بیک اپ لازمی بنائیں. اونلی گو تھرو ٹرسٹڈ اینڈ اتھرائز سیکورٹی ویب سائٹ. صرف انٹرنیٹ پہ اگر آپ کوئی چیز سرچ کرتے ہیں تو انٹرنیٹ پہ جو بھی چیز آپ سرچ کریں گے اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ جس بھی ویب سائٹ پہ جائیں وہ ٹرسٹڈ ویب سائٹ ہو، مطلب اس کے وہ سیکیور ہو، جس طرح HTTPS اس ویب سائٹ کے شروع میں وہ سیکیور ہو. اور بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ آن لائن ٹرانزیکشنز کرتے ہیں، کریڈٹ کارڈز کی انفارمیشن دیتے ہیں، تو وہ ویب سائٹ پہلے چیک کریں. اگر آپ کے پاس ایک اچھا اینٹی وائرس سافٹ ویئر ہوگا تو وہ آپ کو پہلے سے آگاہ کر دے گا کہ اس ویب سائٹ کے اندر آپ کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. اس لیے ایک بہتر ویب سائٹ جو ہے اس کے اندر آپ جا کے سرچ کریں. تو یہ ساری جو ریزنز ہیں ان کے اوپر اگر آپ عمل کریں تو آپ ان مال ویئر، سافٹ ویئر اور وائرسز سے محفوظ رہ سکتے ہیں. آخری پوائنٹ جی، تھوڑی ویڈیو زیادہ لینتھی ہوگی ہے، لینتھی کتنی ہوگی، 26 منٹ کی ہوگی ہے، لیکن ٹاپک امپورٹنٹ تھا، آپ کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ آج کل سب سے بڑا جو رسک ہے وہ سیکیورٹی کا رسک ہے. تو پانچواں جو ہم کمپیوٹر سیکیورٹی کیوں امپورٹنٹ ہے، کیوں کرنی چاہیے، پروٹیکٹ فرام ان اتھرائزڈ ایکسیس. یہ پہلے بھی اوپر پڑھا ہے. بائی انسٹالنگ کمپیوٹر سیکیورٹی ان یور سسٹم یو ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ ہو از ٹرائنگ ٹو گیٹ ان اتھرائزڈ ایکسیس ٹو یور سسٹم. دیکھیں اگر آپ نے پاس ورڈ لگایا ہوگا تو آپ کو بہتر پتہ ہوگا کہ آپ کے کمپیوٹر کو کوئی ایکسیس نہیں کر سکتا. لیکن اگر آپ نے کسی کو پرمیشن دی بھی ہے تو آپ کے پتہ ہوگا نا کہ میں نے اس شخص کو اپنا پاس ورڈ بتایا ہوا تھا کہ ایکسیس کر سکتا ہے. تو اس لیے پاس ورڈ لگانے سے، یہ سیکیورٹی لگانے سے یہ بڑا فائدہ ہے. یو کین پریونٹ یور کمپیوٹر سسٹم فرام بینگ اتھرائزڈ ٹو ایکسیس امپلیمنٹنگ کمپیوٹر سیکیورٹی. کمپیوٹر سیکیورٹی کو امپلیمنٹ کرنے سے آپ اتھرائز ایکسیس دے سکتے ہیں. اتھرائز ایکسیس وہ ہوتی ہے جس کے اندر آپ لیگلی پرمیشن دیتے ہیں یوزر کو یوز کرنے کی ڈیٹا. ظاہر سی بات آپ نے پاس ورڈ بتایا، آپ کو ٹرسٹ، آپ نے اس کو اپنے کمپیوٹر سسٹم کا پاس ورڈ بتایا، وہ اتھرائز ایکسیس ہے. It prevents hackers from getting access to your computer system and control your critical information. اگر آپ پراپرلی پاس ورڈ یوز کرتے ہیں اور اتھرائز اور ان اتھرائز میں فرق آپ کر لیتے ہیں ان ٹیکنیکس کے تھرو، تو آپ ہیکر سے محفوظ رہ سکتے ہیں، ان اتھرائز سے محفوظ رہ سکتے ہیں. ٹو اسٹاپ ہیکرز فرام ہیومنگ یور سینسٹیو ڈیٹا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو تنگ نہ کریں، ٹھیک ہے جی، مطلب خاموشی سے وہ نقصان نہ پہنچے آپ کے سینسیٹیو ڈیٹا کو، یو نیڈ ٹو انسٹال سیکورٹی سسٹم. آپ کو کیا کرنا چاہیے، آپ کو اپنے کمپیوٹر کے اندر سیکورٹی سسٹم بہتر بنانا چاہیے. انسٹال کی ہوتا ہے کہ اینٹی وائرس انسٹال کر لیں پیڈ ورژن خرید کے، اور اسٹرانگ پاس ورڈ یوز کریں. تو یہ تھا جی ہمارا آج کا ٹاپک کہ واٹ از کمپیوٹر سیکورٹی ان سائبر سیکورٹی، اور کمپیوٹر سائبر سیکورٹی کیا ہوتی ہے، اہمیت کیا ہے، کمپیوٹر سیکورٹی ہمیں کیوں کرنی چاہیے. ریزنز میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. پروٹیکٹ پرسنل انفارمیشن، کمپنی پراپرٹیز کو محفوظ رکھنے کے لیے، کمپنی کا اپنا جو ڈیٹا ہوتا ہے ڈیٹا تھیفٹ نہ ہو، چوری نہ ہو، مال ویئر اور وائرسز سے بچنے کے لیے، اور ان اتھرائزڈ سے محفوظ رہنے کے لیے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ٹاپک لیکچر سمجھ آئے گا. سوری اگین، لیکچر بہت زیادہ لینتھی ہو گیا کیونکہ میں بھی خود اس طرح آپ کو ڈیٹیل میں پڑھا رہا تھا کہ میں نے کہا شاید انٹرسٹ آپ میں پیدا ہو جائے، اس لیے میں ساتھ ہائی لائٹ بھی کر رہا تھا ایم پوائنٹ. تو انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی. آپ اس امپورٹنٹ لیکچر کو فائل لینا چاہتے ہیں تو میں یہ یہاں پہ اٹیچ کر دوں گا، ٹھیک ہے جی. یا آپ کو اگر چاہیے ہو تو آپ کمنٹس کے اندر مجھے بتائیں، میں وہاں آپ کو سینڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے جی. بہتر یہ ہے کہ میں آپ کو وہ فائل وہاں پہ اٹیچ کر دوں گا تاکہ آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ مجھے بتائیں گے تو میں آپ کو سینڈ کر دوں گا ای میل کے تھرو، ٹھیک ہے جی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.